سے مسلمان ہو گیا۔ آئیے اب عشق رسول کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ 3 کام کیا کرو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی اچھی آواز مدح و سرائی کیا کرو۔ آپ جانتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے، اور پھر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آئیے حضرت علامہ عبداللہ محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار کے حوالے سے، اور انہوں نے صوفیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ عشق رسول کیوں پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ قرآن کی ہر سورت میرے نبی کریم علیہ السلام کی نعت ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اخلاص نازل فرما دی ہے، آپ پڑھتے چلے جائے گا۔ رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، آپ پڑھتے چلے جائے گا۔ اہل علم جانتے ہیں اور ترجمے پر غور و فکر کریں گے اور کہیں گے یہ کہاں سے میرے نبی کریم علیہ السلام کی نعت ہو گئی؟ اس میں تو توحید خدا بندی کا پیغام ہے، اس میں تو اللہ کا ایک ہونے کا عقیدہ دیا جا رہا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں جنا یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے، اللہ کا بے نیاز ہونے کا عقیدہ دیا جا رہا ہے، یہ تو توحید خدا بندی کا مفہوم ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں ان سب مفاہیم کو دیکھنے سے پہلے یہ کیوں نہیں دیکھتے تھے کہ شروع میں قل لکھا ہوا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، تو پتہ چلا جو وہابیت تمہیں توحید خدا بندی کا پیغام دے رہی ہے، جو رافضیت تمہیں توحید خدا بندی کا پیغام دے رہی ہے، یہ توحید قابل قبول نہیں ہے۔ توحید بھی وہی قابل قبول ہے جو دربار مصطفیٰ سے ہمیں عطا ہوا۔ سرکار علیہ السلام کی عشق کی بات سرکار علیہ السلام کی عشق کی بات بنیادی بات ہے، وہ ہماری جان ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ذل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیاء و اصفیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد میں 3 عادتیں پیدا کرو۔ سرکار وہ کون سی عادتیں ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے اولاد میں اپنے بیٹوں میں اس طرح ڈال دو کہ وہ کسی بھی رنگ میں رنگ جائے مگر وہ رنگ سنیت نہ چھوڑ سکے، اور یہی کہتا ہوا چلا جائے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کی رنگری سب سے بہتر اللہ کی رنگری۔ یہ کون سا رنگ ہے؟ رنگ الہی کسے کہا جاتا ہے؟ دور حاضر میں رنگ الہی مسلک اعلیٰ حضرت کو کہا جاتا ہے۔ اس کے پتہ چلا اپنے بچوں کی دلوں میں اپنے اولاد کی دلوں میں اس رنگ کو اپنے اولاد کو اس طرح رنگا دینا ہے چاہے رافضیت آئے مگر ان سے رنگ سنیت ختم نہ ہو سکے، رافضیت آئے مگر ان سے رنگ سنیت ختم نہ ہو سکے، وہابیت آئے مگر ان سے رنگ سنیت ختم نہ ہو سکے، چاہے امیر معاہدے کے خلاف بھوکنے والے کئی جماعتیں آئے وہ ان کی طرف نہ جائے بلکہ وہ یہی کہتا ہوا چلا جائے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضل کرے سب سے زیادہ پھیلنے والے فتنہ کے مقابل میں وہ یہی کہتا ہوا چلا جائے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت پیدا کرو، صرف پیدا ہی نہیں بلکہ انڈیل دینا ہے، اور اس طرح انڈیل دینا ہے کہ میرے امام کی نظروں میں اس طرح جھلکے کہ میرے امام فرماتے الحمدللہ بچپن ہی سے میرے دل میں عداء اللہ یعنی اللہ کی دشمنوں کی دشمنی پیدا کر دی گئی۔ میرے بچوں کے بچوں میں بھی منفوذ شریف میں امام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میرے بچوں کے بچوں میں بھی عداء اللہ یعنی اللہ کی دشمنوں کی دشمنی پیدا کی گئی۔ سب جانتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ حقیقت میں مصطفیٰ کا دشمن ہے، اور جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، آپ سب جانتے ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں آپ نے آیت بھی پڑھی ہوگی وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اور ایک مقام پر میرے رب نے فرمایا انما يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی دست قدرت پر بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کے دست قدرت پر بیعت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اگلے جملے پر غور کیجئے گا، آپ فرماتے میرے بچوں کے بچوں میں بھی عداء اللہ اللہ کی دشمنوں کی دشمنی پیدا کی گئی۔ اب اس سے تعلق سمجھ میں آتا ہے کہ اسی امام کے اولاد میں سے ایک امام تاج شریعہ کو دیکھا ہے جس نے زندگی بھر کہا صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم سچا نبی کے لیے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرے۔ اب ہم سنی بریلویوں کو اب متشدد نہ کہا جائے اس لیے کہ ہمارا مقصد یہی ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کیا محبت کیجیے۔
آئیے سرکار امام اعلیٰ حضرت والد بزرگوار حضرت علامہ نقی علی خان کی لکھی ہوئی کتاب اللہ کلام الاوزاع کی تفسیر سورہ علم نشر میں یہ حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں من اجلک اصبح البتہ ورفع السماء واجعلك الثواب والعقاب والجنة والنار. اے محبوب ہم نے تیرے ہی خاطر آسمان کا شامیانہ بچھایا, آسمان کا شامیانہ لگایا اور تیرے ہی خاطر زمین کا فرش بچھایا ہوا ہے. آگے رب العزیز ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم نے تیرے لیے اور تیرے چاہنے والوں کے لیے جنت رکھا ہے, اور جو تیرے غدار ہے اور جو تجھ سے محبت نہیں کرتے ہم نے اس کے لیے عذاب رکھا ہے, اور جو تجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہم نے اس کے جنت بھی رکھا ہے اور ثواب بھی رکھا ہے. گویا کہ اپنے والد کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. آئیے آخری حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلو, اس کے بعد میں اپنی تقریر کو مکمل کر لوں گا. سرکار علیہ السلام کے عاشق کے صادق امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں اور حدیث قدسی ہے. سرکار علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب انت نور نوری والسر سری, اے میرے محبوب تو میرے نور کا نور ہے. آگے رب کریم نے ارشاد فرمایا تو میرے راز کا راز ہے. اور کیسا راز؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے میرے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب اس عبارت پر میرے امام کی نظر پڑی تو کہہ اٹھے عرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے, خود روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. آگے رب قدیر نے ارشاد فرمایا وہ کنوز ہدایتی, اے میرے پیارے محبوب, اے میرے محبوب میرے ہدایت کے خزانے بھی تو تیری ہی کے پاس ہے, میرے ہدایت کے خزانے بھی تو تیری ہی کے پاس ہے. جب اس عبارت پر میرے امام نے قلم اٹھایا تو لکھا لا رب العرش, جن کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کے. آگے میرے رب قدیر نے فرمایا اے میرے محبوب وہ خزائن معرفتی, اور میرے معرفت کے خزانے بھی تو تیری کے پاس ہے. جب میرے امام نے زبان کھولا تو کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اب توجہ چاہتا ہوں, آگے رب قدیر نے ارشاد فرمایا وجعلت فداء لك ملک من العرش الى ما تحت الارض, اے میرے محبوب عرش سے لے کر فرش تک جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کا مالک میں نے تجھے بنا دیا ہے, اس عظیم سلطنت کا مالک میں نے تجھے بنا دیا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سرور کہوں کہ مالک کو, مولا کہوں تجھے, گلے زیبا کہوں تجھے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اب اس جملے پر میں توجہ چاہتا ہوں. آگے میرے رب قدیر نے ارشاد فرمایا کلہم یطلب رضائی وانا اطلب رضاک, اے میرے محبوب یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. اسی کی ترجمانی بریلی کا امام کرتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد.